اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری طلباء و طالبات السلام علیکم. آج سپتمبر کی 25 تاریخ ہے 2020 عیسوی. درجہ 12ویں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. تو سب سے پہلے اس کے دو حصے ہیں، حالات زندگی اور خصوصیات کلام. پہلے لیکچر میں ہم غالب کی حالات زندگی پر بات کریں گے، تو دوسرے لیکچر میں تو یہ آج کا لیکچر نمبر 1 ہے. لیکچر نمبر 1. تو پہلے لیکچر میں ہم غالب کی حالات زندگی پر بات کریں گے اور دوسرے لیکچر میں ہم خصوصیات کلام، غالب کے کلام کی خصوصیات پر بات کریں گے. تو حالات زندگی. مرزا غالب 1796 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے. یہ تاریخ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آبجیکٹو ٹائپ میں آپ کو آتا ہے معروضی سوال. 1796 عیسوی میں اور کہاں؟ آگرہ میں پیدا ہوئے. ان کے دادا مرزا کوکم بیگ شاہ عالم کے زمانہ میں ہندوستان میں وارد ہوئے. تو ان کا جو دادا تھا یہ ترک ایبک ترک تھے، تو وہاں سے آئے تھے. اور ان کا جو دادا تھا کوکم بیگ جس کا نام تھا، شاہ عالم جو بادشاہ تھا اس کے زمانہ میں وہ ہندوستان میں وارد ہوئے تھے، مرزا کے دادا. اور دربار میں عزت حاصل کی. تو وہاں شاہ عالم کے دربار میں انہوں نے عزت حاصل کی. مرزا کے والد جو تھے عبداللہ بیگ مختلف ریاستوں میں مامور رہے. یہ ملازمت کے سلسلے میں مختلف ریاستوں میں مامور رہے. آخر حیدر آباد کی سرکار میں ملازم ہو گئے. تو حیدر آباد کی سرکار میں آخر ملازم ہوئے اور وہیں کسی لڑائی میں مارے گئے. تو وہاں کسی لڑائی میں، حیدر آباد میں کسی لڑائی میں ان کے والد جن کا نام تھا عبداللہ بیگ، یہ کسی لڑائی میں وہاں کام آئے یعنی کہ مارے گئے. اس وقت مرزا کی عمر صرف 5 سال کی تھی. جب والد کا انتقال ہوا تو مرزا کی عمر 5 سال کی تھی. والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش اور تعلیم و تربیت ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی. پھر ان کا چچا رہا مرزا نصر اللہ بیگ، اسی نے غالب کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا اور اس کی تعلیم و تربیت کا اس نے خود ذمہ داری لی. جو انگریزی فوج میں رسالہ دار تھے وہ بھی انگریزی فوج میں ملازم تھے، رسالہ دار کے عہدے پر تھے. 4 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو 4 سال یعنی کہ باپ کے مرنے کے بعد، جب مرزا کی عمر 5 سال تھی، ان کے 4 سال بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. اور گھر پر ان کا سرپرست نہ رہا. گھر پر ان کا کوئی سرپرست نہ رہا. تو مرزا کی ننہال خوشحال تھی. چونکہ ننہال اس کا خوشحال تھا اس لیے مرزا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے. وہ اپنے ننہال میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے. ابتدائی تعلیم شیخ معظم علی سے حاصل کی. شیخ معظم علی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. کہا جاتا ہے کہ کچھ کتابیں نذیر اکبر آبادی سے بھی پڑھی. نذیر اکبر آبادی چونکہ اردو ادب میں ایک بڑا نام ہے تو ان سے بھی کچھ کتابیں پڑھی. بعد میں ایک نو مسلم ایرانی، ایک جس نے نیا ہی ایمان لایا تھا، نو مسلم جو تھا ایرانی، عبد الصمد کو 2 سال اپنا مہمان رکھا. تو اس کو بھی 2 سال اپنے گھر میں، اپنے ننہال میں مہمان رکھا اور فارسی زبان میں انہی سے مہارت حاصل کی. تو فارسی زبان کے قواعد و ضوابط اور اس کی لغت انہی سے سیکھی. ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد بنا لیا. چونکہ ذوق بہادر شاہ ظفر جو کہ مغلیہ دور کا بادشاہ تھا، مغل حکومت میں آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر. تو جب ذوق ان کا استاد تھا، جب ذوق کا انتقال ہو گیا تو بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد بنا لیا، جس نے صلہ میں 50 روپے ماہانہ ان کا مقرر ہوا تھا. تو ہاں، جس نے صلہ میں 50 روپے ماہانہ ان کا مقرر ہوا تھا. تو ان کا ماہانہ جو اجرت اس نے مقرر کی بہادر شاہ ظفر نے 50 روپے ماہانہ. تو 1857 عیسوی میں مرزا کو بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی. کیونکہ جب 1857 عیسوی کی بغاوت ہوئی تو مرزا پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے باغیوں کے ساتھ کچھ ساز باز کیا. تو اس کی پاداش میں کئی مہینے تک قید رہے. وہ قید بھی رہے، پینشن بھی بند
हो गई और उसकी जो सरकार से पेंशन मिलती थी वो भी बंद हो गई। फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में इंतकाल हुआ। तो आखिरकार 1869 ईस्वी में दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? 1869 ईस्वी में। गालिब कब पैदा हुए? 1796 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? आगरा में। तो इस तरह से प्यारे तलबा व तालिबात, ये आज की तारीख में हमारा पहला लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने चाहा तो आज की ही तारीख में दूसरा लेक्चर होगा, उस पर हम मिर्ज़ा गालिब के कलाम की खुसूसियत पर बात करेंगे। बाकी वसल्लम।